میں نے قرآن مقدس کی وہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا بلکہ اس کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنی مبارک آیہ مبارکہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صلاۃ مکتوبہ کے بعد، صلاۃ مفروضہ کے بعد اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں یہ جنت کا ٹکٹ ملا ہے۔ تو اس ٹکٹ کی جو عبارت ہے اس کے چند حروف میں نے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کریم نے اس کا آغاز اسم الجلالہ سے کیا ہے، اپنے ذاتی نام سے کیا ہے، اور علماء کرام تشریف فرما ہے اسم الجلالہ یہ متضمن بجمیع کمالات ہے۔ جب اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ رب کا ذکر کیا جائے تو گویا اس بندے نے صرف اللہ کا ایک ہی نام سے ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ کریم کی تمام صفات کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے۔ برادران اسلام، اسی لیے تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں دو تحفے عطا فرمائے ہیں۔ نماز کے اندر دو تحفے، ایک نماز کی تمہید میں اور ایک نماز کے اختتام میں۔ نماز شروع کرتے ہو تو کہتے ہو اللہ اکبر، نماز ختم کرتے ہو تو کہتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آغاز بھی اللہ کے نام سے ہے، اختتام بھی اللہ کے نام سے ہے۔ جب بندہ اللہ کے نام سے اللہ کریم کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کریم ایسے بندے کو اپنے کرم کے سارے دروازوں سے بھیک عطا فرماتا ہے۔ گویا نماز ایسا تحفہ عطا فرمایا گیا کہ جب آپ حریم قدس میں داخل ہوتے ہیں، حریم ناک میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں تو سارے دروازوں سے بھیک عطا فرما کے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور جب نماز سے نکلنے لگتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین کی لذتیں لے کر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو تمام دروازوں سے خیرات عطا فرما کہ تمہیں الوداع کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ فرمایا اور لوگو اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، واجب الوجود ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لا شریک ہے، لا زوال ہے، لا یزال ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہر قسم کے ضد سے پاک ہے، ہر قسم کی ند سے پاک ہے، ہر قسم کی مثل سے پاک ہے، مثال سے پاک ہے۔ لوگوں یہ اعلان آپ کے تناظر میں نہ دیکھو، اس ماحول کے تناظر میں دیکھو جب لات کی پوجا کی جا رہی تھی، منات کی پوجا کی جا رہی تھی، عزا کو لوگ پوج رہے تھے، حبل کو پوج رہے تھے، دیگر معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے تھے، اس ماحول میں میرے آقا نے یہ چراغ جلایا۔ فرمایا اور لوگوں ان معبودان باطلہ کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا الحی، وہ زندہ ہے، اللہ کریم زندہ ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا۔ اگلا لفظ ہے اللہ کی اگلی شان ہے القیوم۔ قیوم کسے کہتے ہیں؟ قیوم کا معنی یہ ہے جو بذات خود قائم ہو اور ساری مخلوق کو اپنی مرضی سے قائم رکھنے والا ہو، جس شان کے ساتھ چاہے قائم رکھے،
जिस इज्जत के साथ चाहे कायम रखे, जिस तमकनत के साथ चाहे कायम रखे, जिस रिफत के साथ चाहे कायम रखे, जिस बुलंदी के साथ चाहे कायम रखे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ अंबिया किराम को मुख्तलिफ शान अता फरमाई है। अल्लाह करीम उनको भी कायम रखने वाला है, लेकिन जब अपने महबूब को कायम रखा तो फरमाया महबूब तू बेमिसल है, बेमिसाल है, मैं तेरे सर पे खत्मे नबूवत का ताज रख रहा हूं। कायम रखने वाले ने इस शान से तो किसी को कायम रखा ही नहीं जो शान आमिना के लाल को अता फरमाई है। हज़रात मोहतरम, कायम रखने वाला कैसे कायम रख रहा है, कैसे कायम फरमाता है, मेरे नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे कायम रखा। मेरे आका इशारा फरमाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, हाथ उठते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, पत्थर कलमे पड़ते हैं, दरख्त कलमे पड़ते हैं, जहां मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं वहां सलातो सलाम की आवाजें आती हैं। अल्लाह करीम कायम रखने वाला है। हर हस्ती को जिसको कायम रखा है उसने अपनी मर्जी से कायम रखा है, और इस भरी कायनात में उसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस शान से कायम रखा है, ये शान अल्लाह ने किसी और को अता नहीं फरमाई। और फिर वो अपने नबी की खिदमत सुपुर्द फरमा देता है। एक तो है कि बगैर किसी सबक के अपने नबी की इज्जत का पहरा देता है, और दूसरा ये है कि अल्लाह करीम असबाब कायम फरमा देता है। दरअसल अल्लाह करीम अपनी मखलूक को अपने नबी की इज्जत का पहरा दिलवा कर मखलूक खुदा को इज्जत देना चाहता है। हज़रात मोहतरम, अगर हजरत ताजदार गोल्डा पीर मेरे अली शाह साहब जैसा अली मन्ना आफताब विलायत अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत, शान खत्म नबूवत का पहरा देता है तो अल्लाह करीम उनकी विलायत की रोशनी में इजाफा कर देता है। अगर हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसी शख्सियत से जुनेवा में अपने नबी की इज्जत का पहरा दिलवाता है तो उनकी इज्जत को चार चांद लगा देता है। मेरे नबी वो हैं कि जिसने भी हुजूर की इज्जत का पहरा दिया है अल्लाह ने उसको इज्जतों से नवाज दिया है। एक खूबसूरत सा वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और फिर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे अहले सुन्नत के बड़े मकबूल खतीब थे, बड़े खूबसूरत पूरी लाइब्रेरी थे, हवालों का भरमार लगा देते थे, हवालों के ढेर लगा देते थे, जिधर जाते थे खुतबा इरशाद फरमाते थे। फरमाते हैं सिंध के लोगों ने मुझसे टाइम दिया कि हुजूर की शान खत्म नबूवत बयान करनी थी। मैं वहां चला गया, उस वक्त ये मोबाइल का दौर नहीं था। वहां गया तो पता चला कि यहाँ कादियानियों की अक्सरियत है। मेजबान हाथ जोड़ के कहने लगे, हजरत अल्लामा साहब हम आपकी खिदमत करते हैं, खाना भी पेश करेंगे, आपको वजीफा भी पेश करेंगे, आपका ज़ादा सफर भी पेश करेंगे, लेकिन हम मजबूर हैं, हम खत्म नबूवत का जलसा नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? उन्होंने कहा जी यहाँ कादियानियों की अक्सरियत है और वो साहिब असर हैं, तो उन्होंने कदगन लगा दी है। अगर यहाँ जलसा होगा तो फिर खून रेजी होगी, यहाँ खून बहेगा लोगों का। मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, इस इलाके में कोई ऐसा बंदा जिसकी कोई अच्छी कोई शोहरत हो या कोई बदमाश तायब हो, वही बता दो। अगर इलाके में कोई ऐसी हस्ती, रूहानी हस्ती साहिब असर नहीं है तो किसी बदमाश का बता दे दो। उन्होंने कहा जी एक बंदा तो है, वो साथ वाले गांव में है, नूरा बदमाश उसे कहते हैं और उसे नूरा डाकू भी कहते हैं, तो उससे बात करके देख लेते हैं।
کہتے ہیں مولانا خود چلے گئے. مولانا فرماتے ہیں میں خود چلا گیا ہوں اس کے پاس. میں نے کہا بھائی نورے بہت غلطیاں کر دی تم نے یار, ایک مہربانی تو کر, کلمہ تو پڑھتے ہو نا, مسلمان ہو نا؟ اس نے کہا مسلمان ہوں. تو کہا کہ جلسہ کرنے کے لیے میں آیا تھا, سیالکوٹ سے آیا ہوں. تو یہاں قادیانی جلسہ نہیں کرنے دیتے شان ختم نبوت کا, تو تم مہربانی کرو ذرا ہماری سپورٹ کرو تاکہ ہم جلسہ کر سکیں. اس نے کہا مسئلے کوئی نہیں, میں دیکھ لیتا ہوں کون ہے جو سامنے آتا ہے. جب اللہ کریم کسی کو چنتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. رحمت الہی جب کسی کے دروازے پہ دستک دیتی ہے تو پھر اسی طرح لوگوں کو نوازا جاتا ہے. حضرات محترم نے لوگوں سے کہا جاؤ جا کے اعلان کر دو جلسہ ہوگا, جس مائی کے لال میں ہمت ہے آئے آ کے جلسہ روکے. نورا بدماش اپنا اسلحہ لے کر مسجد کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. جہاں جوتے پڑے تھے جوتوں کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے کہا مولانا آج آپ ختم نبوت کی شان بیان کریں, میرے آقا کی فضیلت بیان کریں, میرے آقا کی رفت بیان کریں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کریں. میں دیکھتا ہوں کون ہے جو اس راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. اب جلسہ شروع ہوا. نورے نے یہ بھی کہا کہ آج نا مرزا قادیانی کی خرابیاں گن گن کے بیان کرو, جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی. اب وہ جوتوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے دروازے کے سامنے. قادیانی آئے, انہوں نے دیکھا نورا بیٹھا ہوا, وہ نورے کو دیکھ کے واپس چلے گئے. جلسہ ہو گیا میرے دوستو, جلسہ ہو گیا. جلسہ ہوا, نورا گھر پہنچا, گھر جا کے لیٹا, آنکھ لگی قسمت جا گئی. آمینہ کے لال نے اپنا دیدار عطا فرمایا. فرمایا او نورے زندگی میں تو نے اور تو کوئی اچھا کام نہیں کیا, آج میری عزت کا پہرا دیا ہے. پہلے تو نورا تھا, آج میں تجھے نور الزمان بنانے آیا ہوں. جب اللہ کریم کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ٹانگوں کا صحت مند ہونا ضروری نہیں ہے. کسی ٹانگوں سے معذور بندے کو بھی اللہ قیادت عطا فرماتا ہے. تو اللہ کریم نے کرم فرمایا. اب وہ نورا جو پہلے نورا تھا اب نور زمان بن چکا تھا. اور حضرات مولانا ضیاء اللہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے ذہن میں آیا کہ میں جس بندے کی وجہ سے مجھے یہ کرم ہوا ہے, آج میرے سر پہ دستار ہے, میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میں 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہوں, میرا ٹائٹل بدل گیا, میری شناخت بدل گئی, میرا تعارف بدل گیا, اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آقا کریم نے کرم فرمایا. کہتے ہیں وہ سیالکوٹ آئے. سیالکوٹ میں جب پہنچے تو بہت بڑی دستار باندھی, خوبصورت بندہ تو ایسے ہی, ہیولا تو بڑا تھا, اس کا قد کاٹ کا تو بڑا دراز تھا, بڑی سی پگ باندھی ہوئی ہے, دستار اور نیچے سنت رسول داڑھی. سبحان اللہ. کہتے ہیں پہلی نظر جو پڑی نا, میں نے کہا کوئی کسی مدرسے کا بہت بڑا شیخ الحدیث آ گیا. تھوڑا سا تعارف ہوا تو وہ کہنے لگا حضرت مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ فرمانے لگے تھوڑا سا چہرہ تو کوئی دیکھا دیکھا لگتا ہے لیکن پہچان نہیں سکا, آپ کس مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں؟ کہا شیخ الحدیث نہیں ہوں, مصطفیٰ کے دین کا نوکر ہوں, اور یہ نوکری آپ نے سونپی تھی مجھے, یہ نوکری آپ نے سونپی تھی, یہ فریضہ آپ نے سونپا تھا. اس وقت تو میں نورا بدماش تھا, لیکن جب سے حضور کی عزت کا پہرا دیا ہے حضور کی زیارت بھی ہو گئی. سبحان اللہ.
سرکار کی زیارت ہو جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ملکوت کے اوپر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور یہ جب بھی ملکوت یاد کرتا ہوں تو میرے جسم کے اندر میری وجد کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بندہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ ایک رشتہ وہ ہے جو خون کا رشتہ ہے، جو ماں اور باپ کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، جس کو رحم کا رشتہ کہا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو اس سے بڑا رشتہ وہ ہے جو حضور کے سینے کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، میرا اور آپ کا رشتہ یہ خونی رشتہ نہیں ہے، یہ ہماری تاریں سینہ مصطفیٰ سے جڑی ہوئی۔ تو آج کی کانفرنس میں ہم تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں صدا بوٹے۔ وہ نور زمان بھی کہہ رہا تھا میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے اتھوں غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے بس جس خلوص کے ساتھ آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں، یہ تو بڑی اچھی نیت ہے کہ سید صاحب کی زیارت کریں اور ان کا خطاب سنیں، لیکن اس سے بھی بڑی نیت یہ ہے کہ میں کسی کے لیے بھی نہیں آیا، میں تو اپنے حضور کے لیے آیا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آیا ہوں۔ حضرات محترم، اور جب وہ کرم فرماتے ہیں تو پھر جوتوں سے اٹھا کر کے مصلی کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور اپنے دیدار سے بھی شاد کام فرما دیتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔